جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ کے اندر کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے، ان کے اگلے چیئرمین کے حوالے سے، پھر آئی ایم ایف والا معاملہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستوں والا معاملہ بھی ہے۔ ان کے علاوہ کچھ اور خبریں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے، لیکن پہلی چیز جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو نون لیگ کے لوگ گئے ہوئے تھے وہ میاں صاحب کی تصویریں بھی لے کے گئے ہوئے تھے اور گھڑی چور کے وہ نعرے بھی لگا رہے تھے۔ غالباً میرے خیال میں ہماری حالیہ تاریخ میں یہ کوئی پہلی جماعت ہوگی جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ عوامی مینڈیٹ لے کے آ رہے ہیں اور وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے اجلاس کا آغاز احتجاج سے کیا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن احتجاج کر رہی ہوتی ہے، اپوزیشن کوئی نعرے لگا رہی ہوتی ہے، لیکن یہ حکومت والے لوگ جو کہتے ہیں ہماری حکومت بنے گی، وہ جناب بینرز اٹھا کے لے کے گئے ہیں، تصویریں اٹھا کے لے کے گئے ہیں، اور دوسری طرف جو تحریک انصاف کے ایم پی ایز آ رہے ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں باہر روکا جا رہا ہے، ہمیں باہر پکڑا جا رہا ہے، اندر نہیں آنے دیا جا رہا۔ ان کا ایک آدھا بندہ کوئی تصویر لے کے گیا تھا اور وہ بھی بڑی وہ چھپا کے تصویر لے کے گیا تھا، لیکن یہ لوگ کس طریقے سے وہ پوسٹرز وغیرہ اٹھا کے لے گئے۔ پر اینی وے اٹ شوز کے مطلب کہ لیول آف میچورٹی کتنا زیادہ ہے یا کتنا کم ہے، یہ فیصلہ ہم تو نہیں کر سکتے، یہ تو ووٹر کریں گے۔ لیکن ہم نے اپنی حالیہ تاریخ میں یہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ پہلی دفعہ ایک ایسی جماعت دیکھی ہے جو یہ دعوے بھی کر رہی ہے کہ جناب ہم الیکشن جیت گئے، ہمیں جو ہے ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ اب اسمبلی کے اجلاس کا آغاز احتجاج سے کرتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے کیا منطق تھی، کیا چیز تھی۔ ویسے یہ ڈان کی خبر جو ہے اس میں یہ آپ خبر سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی پروٹیسٹ کر رہی ہے کیونکہ ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو پنجاب اسمبلی میں انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا۔ یہ انہوں نے پی ٹی آئی کے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایکس اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہے وہ بھی شیئر کی ہوئی ہے، اور ڈان نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ جو پولیس افسران تھے وہاں پہ انہوں نے ڈان نیوز کو یہ بتایا، ذرا میں آپ کو انگلش میں بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ They were there to provide foolproof security to the assembly، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے پولیس والے نے ان کو یہ بھی بتایا also hunting those involved in May 9 arson attacks largely blamed on PTI workers and leaders۔ تو پولیس نے ڈان کو بتایا کہ جناب ہم سیکیورٹی کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے پنجاب اسمبلی کے باہر، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی پکڑیں گے جو 9 مئی کے جو ہے مقدمات میں ملوث ہیں۔ میاں اسلم صاحب کو بھی پکڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے آلدو کہ وہ بھی نامزد وزیر اعلیٰ ہیں۔ اب یہ جو 9 مئی کا معاملہ ہے obviously اس میں جو ملوث ہے اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن وہ جو بیانیہ اس کا سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، میرے خیال میں 9 مئی کے واقعے کے ساتھ اگر سب سے زیادہ کسی نے ناانصافی کی ہے تو وہ پی ڈی ایم کے لوگوں نے کی ہے۔ انہوں نے اس کو سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کی، اس کے اوپر الیکشن لڑنے کی کوشش کی، اور عوام نے اس کو برے طریقے سے رد کر دیا، اس لیے کہ ان کے ساتھ جو بھی چیز جوڑی جائے گی یا یہ خود کو جس چیز کے ساتھ جوڑیں گے وہ ابھی جو ہے نا اس وقت عوامی مخالفت کا سامنا کرے گی، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس لیے کہ ان کی جو 16 ماہ کی کارکردگی تھی، جو عوام نے دیکھا جس طریقے سے مہنگائی ہوئی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ اگر کسی بھی چیز کو، یہ اگر صحیح چیز کے بھی پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اس وقت، تو عوام ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ باقی جس طرح میں نے عرض کی کہ 9 مئی میں جو ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے پھر وہ 9 مئی کو اپنا وہ سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ جناب یہ بھی اس میں ملوث ہے، وہ بھی ملوث ہے، یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے، اس جماعت نے یہ کیا، ہم 28 مئی والے ہیں، ہم یہ والے نہیں ہیں، وہ والے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ جو پورا جو بیانیہ تھا وہ پورا بیانیہ ہی ایک طرح سے جس کو عوام نے خاطر میں نہیں لایا ہے، انہوں نے عوام نے اس کو نہیں دیکھا۔ باقی جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ وہ واقعہ قابل مذمت ہے، قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر سیاسی طور پہ اس واقعے کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو وہ ان کی سیاست نے نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اس لیے کہ اور تو کچھ ہے نہیں دکھانے کے لیے، تو صرف جناب وہ کہا کہ جناب یہ جو ہے یہ ایسی جماعت ہے، یہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ بھائی آپ اور بہت ساری چیزوں پہ ہو سکتا تھا، باقی جو قانون کے مطابق کارروائی ہونی ہے وہ ضرور آپ کریں۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف کے اگلے چیئرمین کون ہوں گے، یہ سامنے جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ بیرسٹر گور کو چیئرمین شپ کے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا۔ شیر افضل مروت نے وجہ بتا دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت صاحب کا کہنا ہے کہ بیرسٹر گور کو چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کے پیچھے نااہلی اور خراب کارکردگی ہے۔ یہ سارا ان کا انٹرویو وغیرہ بھی چل رہا ہے، آپ نے دیکھا وہ ویڈیو کلپ اگر آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ اب آپ کے ساتھ میں نے اپنے ایک ولاگ کے اندر 2-3 ہفتے پہلے ایک چیز شیئر کی تھی
کہ بیرسٹر گوہر کی پی ٹی آئی اور عمران خان کی پی ٹی آئی. میں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی ادھر جا رہی ہے تو بیرسٹر گوہر کی پی ٹی آئی ادھر اور پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے. یہ باقاعدہ ریکارڈ پہ موجود ہے, ابھی بھی ولاگ میرا موجود ہے. اور اس میں کیا چیز تھی؟ وہ چیز یہی تھی کہ بیرسٹر گوہر کی جو کارکردگی ہے وہ عمران خان صاحب کے توقعات کے مطابق نہیں ہے. جتنی جارحانہ سیاست عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ بیرسٹر گوہر صاحب اس طرح نہیں کر رہے. جب وہ چیئرمین بھی منتخب ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکن ہے, جو ووٹر سپورٹر ہے, دیکھیں یہ ووٹر سپورٹر اور کارکن لیڈ جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف. اس میں بہت سارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عوام کے اور ان کے جو کارکن ہیں ان کے پریشر سے ہوتے ہیں. وہ سوشل میڈیا کے اوپر پریشر کریٹ کرتے ہیں, وہ مختلف جگہوں کے اوپر پریشر کریٹ کرتے ہیں اور وہ چیز لیڈرشپ تک پہنچتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ لیڈرشپ یہ کہہ دے کہ یہ ہے وہ نہیں. جو کارکن میں بندہ مقبول ہے, جو عوام میں بندہ مقبول ہے وہ سامنے آتا ہے, چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہو یا کوئی اور ہو. اب جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے یہ تاثر تھا کہ جناب وہ عمران خان صاحب جارحانہ سیاست کر رہے ہیں لیکن وہ ویسی سیاست نہیں کر رہے, وہ اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے جو ان کا کارکن سننا چاہتا ہے. اور جس طریقے سے الیکشنز کے بعد بھی جو دھاندلی والا معاملہ ہوا کہ جناب وہ لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وہ لوگ تقریریں کر رہے ہیں جن کو عوام نے مسترد کر دیا, وہ وکٹری سپیچز کر رہے ہیں, لیکن جس جماعت کا اتنا بڑا مینڈیٹ تھا ان کو تو چاہیے تھا کہ اسی رات کو وہ بیٹھ جاتے. خان صاحب کا بھی یہی ہے کہ ساری لیڈرشپ بیٹھ جاتی ہے اسی رات کو اور کہتی کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے, ہم لوگ تو جیت رہے ہیں. پر یہ بھی ایک چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب بیرسٹر گوہر صاحب منتخب ہوئے, چیئرمین بنے, تو سب سے پہلے وہ کس چینل پہ جا کے بیٹھ گئے. یہ چیزیں بھی ان کی قیادت دیکھتی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ان کا کارکن کہتا ہے کہ جناب یہ بندہ یا یہ اینکر یا یہ چینل, اس کو تو عمران خان صاحب جو ہے کہتے ہیں اس کے پاس آپ نے نہیں جانا, اس کا بائیک آؤٹ کرنا ہے. آپ ہر اس پروگرام میں جا کے بیٹھے جس میں عمران خان صاحب کے خلاف, بشرا بی بی کے خلاف نامناسب باتیں ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں بھی ادھر پہنچتی ہیں. تو بیرسٹر گوہر صاحب نے وہ بھی کوئی زیادہ اس میں نہیں کی, تو یہ بھی کریٹیسزم ہوا. آلدو کہ دیکھیں ان کا حق ہے, ہر کسی بھی ٹی وی چینل پہ وہ جا سکتے ہیں, کسی بھی جگہ پہ وہ انٹرویو دے سکتے ہیں, لیکن یہ چیزیں ان کا جو ووٹر سپورٹر وہ لکھتا ہے, وہ سوشل میڈیا کے اوپر لکھتا ہے کہ جناب اس کے پروگرام میں آپ کیوں بیٹھے ہوئے تھے, اس جگہ پہ آپ کیوں گئے تھے. آلدو کہ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں کہ جناب حقائق کس طرح ہیں. ان کا ووٹر سپورٹر جو پسند کرتا ہے, پارٹی بھی پھر اسی چیز کو دیکھتی ہے. تو میرے خیال میں جو بیرسٹر گوہر صاحب کی یہ کچھ چیزیں تھیں اس حوالے سے, اور پھر وہی جو ان کی جارحانہ پالیسی نہیں تھی, تو شاید اس کی وجہ سے ان کا نام سامنے نہ آ رہا ہو. یہی اب جو شیر افضل مروت صاحب ہیں انہی کو میں کوٹ کر رہا ہوں, وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی مایوسی ہوئی ان سے. ادروائز بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں, انتہائی نفیس انسان ہے, بڑے اچھے انسان ہیں, عمران خان سے لائل ہیں, عمران خان سے وفادار ہیں. ہر ایک شخص کی اپنی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی الیکٹ بھی ہوئے ہیں اور بھرپور کردار بھی اپنا تحریک انصاف میں ادا کرتے رہیں گے. اب کون نیا چیئرمین آتا ہے, کون نیا پارٹی کا چیئرمین بنتا ہے, انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے مختلف نام سامنے آ رہے ہیں. علی ظفر صاحب کا نام بھی سامنے آ رہا ہے. کچھ بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ یہ عہدہ لیں تو کسی اور کے پاس چلا جائے. پر اینی وے ان کو جو سائڈ لائن کرنے کی وجہ ہے وہ اس کی کچھ چیدہ چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیں. اچھا جی, مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دیگر پارٹیز کو تو تقریباً الاٹ ہو گئی ہیں, کچھ اس میں نوٹیفیکیشن وغیرہ آ گئے ہیں این اے اسمبلی میں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک الاٹ نہیں ہوئی ہیں کیونکہ ان کے لوگ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے. کیا وہ الاٹ ہوں گی, ان کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی, یہ قانونی معاملہ ابھی چل رہا ہے. ڈان نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے, یہ سامنے آپ ان کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں. ریزرو سیٹس والا جو معاملہ ہے وہ بھی پھنسا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, لیکن اس میں جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ ایک بڑی قانونی پیچیدگی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ وہاں پہ تو ساری سیٹیں ہی وہ ان لوگوں کے پاس جانی ہیں جو آزاد جیت کے آئے ہیں, جو سنی اتحاد کونسل کا حصہ بن گئے, اور تو کسی کے پاس اتنا ہے نہیں ہے, تو پھر وہ سیٹیں کدھر جائیں گی, اور تو کسی کو ملنی نہیں ہے. تو یہ بڑا ایک مسئلہ بن جائے گا. اب کیا یہ الیکشن کمیشن ان کو ریزرو سیٹیں دے دے گا؟ مجھے پرسنلی جو ہے نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کا جو کیس ہوگا وہ بڑا کمزور ہوگا. مجھے پرسنل یہ لگتا ہے, اور یہ میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے, میں ایک تجزیہ کر رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کیا ہے, بات کی تھی کہ وہ جو بلے کا سمبل تھا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں جب گیا تھا تو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ مجھے تحریک انصاف کا کیس بڑا جو ہے نا وہ کمزور لگتا ہے اور مختلف لگتا ہے اور کمزور لگتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ریلیف وہاں سے ملے گی, اس لیے کہ ان کی جو فائلیں ہیں وہ ان میں کاغذات پورے نہیں ہیں آج کل, اور کسی بھی
وہ جسے کہتے ہیں نا ادارے سے جہاں پہ جا کے وہ اپیل وغیرہ کریں گے، مجھے ان کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میرا کانسٹنٹ آپ کے ساتھ 2022 سے خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے ایک ہی میں نے آپ کے ساتھ بات شیئر کی تھی کہ عمران خان اور ان کی جماعت کو صرف اس دن ریلیف ملے گا جس دن عوام کے ہاتھ میں کوئی فیصلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کی فائلیں مجھے بڑی کمزور لگ رہی ہیں، ان کا ایویڈنس مجھے بڑا کمزور لگ رہا ہے، اور وہ جو ہے نا مجھے نہیں لگتا۔ تو اب یہ یہاں پہ بھی مجھے ان کی فائل کمزور لگ رہی ہے، اب ان کو ملتا ہے یہ نہیں۔ پر اس میں ایک ایشو جو ہے وہ جو میں نے آپ کو کے پی والا معاملہ بتایا کہ وہاں پہ تو یہ بڑا پھر لیگل مسئلہ بن جائے گا، اور تو کسی کو ریزرو سیٹ مل نہیں سکتی، آلموسٹ ساری سیٹیں تو ان کی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ ان لوگوں کو لایا ہی نہیں جائے گا پارلیمنٹ کے اندر؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جن کو 2 سیٹیں وہاں پہ ملی ہوں یا 1 سیٹ ملی ہو تو ساری 15-20 سیٹیں اس کو دے دی جائیں، وہ کس طرح دی جائیں گی؟ تو یہ ایشو ہے۔ پر ابھی یہ ریزرو سیٹس والا معاملہ چلے گا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نون لیگ سب سے بڑی جماعت بن کے سامنے آ گئی ہے، اور وہ یہ اور وہ پارلیمنٹ میں بھی ان کو ریزرو سیٹیں مل گئی ہیں۔ کیا وہ سب سے بڑی جماعت بن کے سامنے آئی ہے؟ مطلب ہم تھوڑی سی ہمیں بھی اپنی دیکھنا پڑے گا نا، اور جو لوگ یہ تبصرے کر رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا کیا نون لیگ کو عوام نے اکثریت میں ووٹ دیا ہے؟ کیا وہ سب سے بڑی جماعت ہے؟ نہیں جی، قطعاً وہ سب سے بڑی جماعت نہیں ہے۔ سب سے بڑی جماعت اس وقت پاکستان کے اندر صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہے، جس نے بغیر سمبل کے، بغیر الیکشن کمپین کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک سیاسی جماعت نے بغیر الیکشن سمبل کے، بغیر الیکشن کمپین کیے ہوئے، بغیر کسی جلسہ جلوس کیے ہوئے ایک الیکشن جیتا ہے۔ یہ ایک ایسی کیس سٹڈی ہے جو آنے والے دنوں میں دنیا کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ سیاسیات کے اسٹوڈنٹ اس کو پڑھیں گے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو پھر اس میں آ کے ہم یہ کہیں کہ جی فلانی بڑی جماعت ہے تو فلانی بڑی جماعت ہے، نہیں، سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہے، اور اس جماعت نے جو فیصلہ دیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اچھا جی، الیکشنز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے، خان صاحب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کو ہم بتائیں گے، اور آئی ایم ایف کو چاہیے کہ حکومت سے کہے، پاکستان میں حکام سے کہے کہ اس کی صاف اور شفاف تحقیقات کروائی جائیں، اس کا آڈٹ کروایا جائے، دیکھا جائے کہ یہ جو حکومت منتخب ہو کے آ رہی ہے کیا یہ حقیقی معنوں میں عوام کی نمائندہ حکومت ہے۔ اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوا، اس کے اوپر بہت ساری باتیں بھی ہوئی۔ ویسے اگر میں آپ کو بتاؤں جو بہت سارے لوگ کرٹیسزم وغیرہ کر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں بہت کچھ ہوتا رہا، میں اس کے آئی ایم ایف والے معاملے پہ بھی آتا ہوں۔ اچھا، لیکن پہلے میں آپ کے ساتھ ایک یہ خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ سامنے آپ خبر دیکھیں، یہ فائنینشیل ٹائمز کی خبر ہے کہ بھٹو ارجز یو ایس ٹو ہالٹ ایڈ ٹو پاکستان۔ جی ہاں جی، یہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا بیان ہے، اور اس میں وہ امریکہ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کو ایڈ بھی بند کر دی جائے اور ملٹری سپورٹ بھی پاکستان سے واپس لے لی جائے جب تک ملک کے اندر جنرل مشرف کی حکومت کا خاتمہ نہ ہو، پراپر ڈیموکریسی نہ آئے۔ تو یہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے یہ بات اس وقت کی جب یو ایس کے ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ نیگرو پونٹے جو ہیں وہ پاکستان آ رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ملٹری سپورٹ ہی واپس لے لی جائے، کہ جو ڈائریکٹ دفاع سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہمیں جناب اس حکومت کے اوپر اعتبار نہیں ہے، اس نظام کے اوپر اعتبار نہیں ہے، یہ حقیقی جمہوری نظام نہیں ہے، تو یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ تو جو بہت سارے لوگ اس وقت ڈائلاگ بول رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی حقائق جو ہے ان کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ باقی دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے کیا اس کا کوئی الیکشن سے تعلق ہے؟ آئی ایم ایف کا اب پاکستان کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں ان کے اوپر ریئل معنوں میں بڑے بڑے سوالیہ نشانات ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، انٹرنیشنل حکومتیں بیانات دے رہی ہیں، برطانوی حکومت کا موقف بھی سامنے آیا جس میں ڈیوڈ کیمرن صاحب نے یہاں تک کہا گیا کہ لیگل پروسیس کے ذریعے انتخابی نشانات واپس لیے گئے، لوگوں کو انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، لیڈرشپ کو۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی آئی ایم ایف کو بھی چاہیے کہ ان کو پریس کرے کہ بتائیں کہ صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہوئے۔ اچھا، اب اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کو جو ہے پیسہ دیے جائیں کیونکہ اس سے پاکستان کی اکانومی خراب ہوگی، پاکستان کی معیشت کی مشکلات ہوں گی۔ یہ ایک طرح سے کرٹیسزم بالکل اس کے اوپر ہو سکتا ہے، اس کے اوپر غصہ بھی ہو سکتا ہے، پر ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگوں کا مینڈیٹ چھینا گیا اس کے اوپر بھی غصہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی تنقید ہونی چاہیے۔ اگر مبینہ طور پہ اس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں تو اس کی تحقیقات کا بھی مطالبہ ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے، دیکھیں آئی ایم ایف تو خود بہت ساری یہ جگہوں کے اوپر یہ بات کرتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقی جمہوریت ہونی چاہیے، عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت ہونی چاہیے۔ وینزویلا کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، یہ بلومبرگ کی خبر ہے کہ وینزویلا کو 400 ملین کا جو کیش ہے وہ آئی ایم ایف نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ وہ اس لیے نہیں دے گا کیونکہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ حقیقی نمائندہ حکومت نہیں ہے، انتخابات میں دھاندلی ہوئی، مختلف خبریں ہیں، ٹھیک ہے۔ وینزویلا کٹ آف فرام شیئر آف آئی ایم ایف
650 बिलियन न्यू रिजर्व्स, ठीक है। ये बाकी तो ये एपी की खबर आप सामने देख सकते हैं कि पाकिस्तानी एक्स प्राइम मिनिस्टर खान वांट्स आईएमएफ टू लिंक टॉक्स विद इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ इलेक्शंस, जो मैंने आपको पहले भी बताया। अच्छा, ये खबर है, इसमें ये लिखा हुआ है कि वेनेजुएला को ये रकम नहीं दी जाएगी क्योंकि आईएमएफ के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उन्होंने ये फैसला किया। और ये फैसला क्यों किया है? बिकॉज द यूएस एंड मोर देन 50 अदर कंट्रीज रिगार्ड ऑपोजिशन लीडर जो हैं एज द नेशंस लेजिटिमेट लीडर फॉलोइंग शैम प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन 2018। जी हाँ जी, वो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शंस हुए थे 2018 में वो शैम थे और जो ऑपोजिशन लीडर है असल में वो जीता हुआ है। वही मामला जो यहाँ पे है, जो ऑपोजिशन लीडर है इमरान खान साहब वो जीते हुए हैं। वो उनकी पार्टी ये कहती है, बहुत सारे मुबस्सर ये कहते हैं, वो लोग फॉर्म 45 उठा के फिर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि वो रिकॉर्ड ये कहता है कि हम इलेक्शंस जीते हुए हैं। तो इलेक्शन एक तरह से मुतनाज़ा हुआ है, उसके ऊपर इतराजात उठ रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि आईएमएफ भी कहे, क्योंकि माजी में आईएमएफ ये करता रहा, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि दुनिया की में पहली दफा आईएमएफ कोई पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से कोई चीज देखेगा या नहीं देखेगा, या उसको कहा जा रहा है कि देखा जाए। ये आईएमएफ का एक दरीना मौक़िफ़ रहा है। बाकी देखें, हमारी जो जाती राय है वो इससे डिफरेंट हो सकती है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ने की जरूरत है, सारी जमातों को मिल के काम करने की जरूरत है, पाकिस्तान का मफाद सामने रखने की जरूरत है। और पाकिस्तान का मफाद जो है उसकी बुनियाद पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट है। जब तक आप उसको तस्लीम नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान के मफाद का दिफा कैसे कर सकते हैं? जो लोग ये हैं जिनकी अपनी सीटें मुतनाज़ा हैं, अगर वो आके जनाब वजारत आला की सीटों पे बैठेंगे या आके वजीर बनेंगे, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह के दावे हो रहे हैं, जिस तरह का रिकॉर्ड सामने रखा जा रहा है कि जनाब ये हमारे पास फॉर्म 45 ये है, एक हल्के के अंदर जनाब वो मुस्तफा नवाज खोकर साहब भी कह रहे हैं, जमात इस्लामी वाले भी किसी जगह पे कह रहे हैं, टीएलपी वाले भी कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास जो फॉर्म 45 है, हम सब जो है ऑल्दो हम तहरीक इंसाफ के खिलाफ लड़ रहे थे लेकिन जीता तहरीक इंसाफ वाला है, लेकिन वहां पे जीत गया नून लीग वाला है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, जिसने इन इंतखाबात को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया है। अब इसकी किस तरह तहकीकात होंगी, किस तरीके से ये सारे मामलात हल होंगे? अभी तो मामलात अदालतों में गए हैं और ट्रिब्यूनल्स में गए हैं, वहां पे क्या ये सारे मामलात हल हो सकेंगे? मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई नतीजे आएंगे, इसलिए कि वो जो फॉर्म 45 वाला मामला है वो अगर उसको सामने रख के देखा जाए तो मेरे ख्याल में तेजी से चीजों को आगे चलाया जा सकता था, तेजी से इलेक्शन कमीशन उसको देख सकता था। लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारी जो है ना, हो सकता है कि मैन पावर ना हो या कोई दीगर मसाइल हो जिसकी वजह से मामला तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते। तो मुझे यही लग रहा है कि ये मामला इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह फंसा रहेगा। लेकिन जो इस पूरे प्रोसेस की कंट्रोवर्सी है और जो इस प्रोसेस को जो चीज कंट्रोवर्शियल बना रही है वो चीज उधर ही रहेगी। तो वो ये मामला बाकी बेशक चलते रहे, कोई कहे कि मैं वज़ीर आला बन गया हूं तो मैं वज़ीर आज़म बन गया हूं, लेकिन वो जो कंट्रोवर्सी है वो ये नहीं होगा कि जनाब वो एकदम से लोगों की आंखों पे कपड़ा पड़ जाएगा और वो लोग चुप करके बैठ जाएंगे और उसको काबिल कबूल करार दे दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये मामला इसी तरह ड्रैग होते रहेंगे। तो जरूरी ये है कि अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, पाकिस्तान की मईशत को आगे लेके चलना है, तो इन मामला को हल किया जाए। और जो सियासी जमातें हैं उनका किरदार है इसके अंदर, इसलिए कि कुछ ऐसी मिसालें भी हैं कि जहां पे लोग ये कह रहे हैं कि जनाब उनको कहा गया कि जी आप जीत जाए, उन्होंने कहा जी मैं कैसे जीतूं, मुझे तो अवाम ने मैंडेट ही नहीं दिया। इस तरह की खबरें भी रिपोर्ट हुई हैं। जमात इस्लामी के जो आपको हाफिज नईमुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, उन्होंने ये दावा किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो सारी सियासी जमातों को देखने की जरूरत है कि चीजों को आगे किस तरफ वो लेके जाने पर। एनीवे, बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।